السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد صلی اللہ رسول الکریم۔ سورہ بقرہ کے 18 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 8واں مرکزی موضوع انسان ہے۔ اس کے 8 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں سے 6واں ضمنی موضوع ہے انسانی وتیرے۔ 3 نکات ہیں جی، آیات 137، 47 اور 40 میں سے اللہ تعالیٰ سے منہ پھیرنے والے ضدی لوگ ہیں۔ جو اللہ سے منہ پھیرتا ہے، اللہ سے منہ پھیرنے کا مطلب ہے اللہ کے حکم سے منہ پھیرنے والا، اللہ کے حکم سے منہ پھیرنے والا۔ اللہ کا حکم ہے اور ہر بندے کو پتہ ہے اللہ کا حکم کیا ہے۔ نہیں پتہ تو پتہ کرے، اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ اچھا، کس کو نہیں پتہ نماز پڑھنی، کس کو نہیں پتہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو اس وقت نہیں، کس کو پتہ ہے نہیں جھوٹ بولنا ہے، کس کو نہیں پتہ اس چیز کا، کس کو نہیں پتہ کہ جی بے ایمانی بری بات ہے، حق طلبی بری بات ہے۔ اچھا، جس کا نہیں پتہ جب اس کے ساتھ ہوتی ہے پھر کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ اسے پتہ لگ جاتا ہے نا کہ یہ غلط مجھ سے زیادتی ہوئی ہے، تو زیادتی کرنے والا تو اللہ نے کہا ہے یہ ایسے کون ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ نے کہا اس آیت میں 137 میں کہ وہ بھی مان لیں جیسے تمہیں مان رہے ہو، تو ایمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کا ایمان ہونا چاہیے، تو پھر وہ ہدایت پائیں گے۔ اور وَإِن تَوَلَّوْا، اور پھر اگر وہ پھر جائے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو وہ ہے ضد پر، تو یہ ضد پر ہے۔ تو جو نہیں مانتا اللہ اسے ایک ضدی قرار دیتا ہے، اور یہ ضدی جو ہے نا، ان کا کوئی سر منہ نہیں ہوتا، کوئی کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ ضد پر ہوتے ہیں۔ ضد بندے کو کہیں کا نہیں رہنے دیتی۔ ضد کیا ہے؟ میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ اب چونکہ حضرت یعقوب سے لے کر آخر حضرت عیسیٰ تک جتنے ابھی آئے، یہ بنی اسرائیل میں آئے، یہ بنی اسرائیل میں آئے۔ ان کو یہ پتہ تھا، حضرت موسیٰ نے بھی بتایا، حضرت عیسیٰ نے بتایا کہ اس کے بعد نبی آنے والا ہے، آخری نبی جتنے آیا ہے، تو انہوں نے اس چیز کو بڑا ان کے علم میں تھا۔ تو 3 قبائل جو تھے کہ یہود کے، بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو نذیر، یہ 3 مدینے میں آ کے آباد ہوئی، اسرم میں آباد ہوئی۔ انہیں پتہ، ان کے علم میں تھا کہ یہاں اس علاقے میں نبی نے آنا ہے، لیکن جب یہ نبی جب آئے وہاں پر پتہ لگا یہ بنو اسماعیل میں سے ہیں، بنو اسرائیل میں سے نہیں ہے، تو پھر ضد کر بیٹھے۔ قرآن میں ان کے بارے میں کہا ہے، اسی بقرہ میں آیت نمبر 146 میں کہ یعرفون کما یعرفون ابناءہم، وہ ایسے پہچانتے ہیں آپ کو جیسے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، جیسے، لیکن بات کو چھپاتے ہیں۔ اور وجہ کیا؟ ضد، کہ ہم نے بنی اسرائیل کے علاوہ نبی کو نہیں ماننا۔ تو یہ بنیادی طور پہ ضد ہے۔ تو جب ضد میں بندہ آ جاتا ہے تو کہتا ہے جو ہوتا ہے ہو جائے، جو کرنا ہے کر لو، جو کچھ ہے وہ نا۔ تو اس لیے ضد میں کبھی نہیں آنا، اور اللہ ان کو ضدی قرار دیا، تو ہم نے ضدی اچھا، اللہ سے کس بات کی ضد ہے؟ اللہ سے کوئی ضد کر سکتا ہے کہ جنہیں میں نے نہیں ماننا؟ اللہ منوا سکتا ہے سب کو، لیکن اللہ مہلت دیتا ہے کہ ٹھیک ہو جاؤ۔ دوسرا نقطہ ہے جی، ہر ایک کے اعمال اپنے لیے ہیں۔ 139 میں سے کہ ہر ایک کے لیے مال، وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، تمہارے مال تمہارے لیے، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کسی سے فضول جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر ایک کو وہی ملے گا جو اس کے اعمال ہیں، ہر ایک کے عمل اپنے اپنے ہیں۔ یہی بات پھر آگے آخر میں آیت نمبر 286 سورہ بقرہ کہا گئی، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس کو ملتا ہے جس نے کمایا اسی پر پڑتا ہے جو اس نے کیا۔ ہر ایک کی کمائی اسی کے لیے ہے، وہ اچھی کمائی ہے، بری کمائی ہے، یہ بات نہیں ہے۔ جو جیسی ہے، اچھی ہے تو اس کو ملنی ہے، بری ہے تو اس کو ملنی ہے۔ اب یہ تو نہیں ہونا کہ لگائے گی آپ کیکر تو لگ جائیں گے اس کے اوپر آم، یہ نہیں ہونا۔ اچھا، تو اس لیے یہ نہیں عمدہ کام، اعمال اپنے لیے، تو اس لیے چونکہ اعمال میں تو ہے اپنے لیے اور اس اعمال کا بدلہ ملنا ہے، پھر یہی نہیں کہ اعمال کا بدلہ ملنا ہے۔ اب جس نے کیکر لگایا تو جس کو بھی کانٹا چبھنا ہے اس کا بھی جو خرابی ہے اس کے حصے میں ڈیبٹ آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ خرابی ہونی تو اپنے اعمال ہے، تو اس لیے صدقہ جاریہ کام کا کرنا ہے، خوب سے جاریہ نہیں کرنا جس سے خباثت جاری رہے۔ تو اس لیے یہ اس میں ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ ملنا ہے اپنے مال۔ اور 140 میں کہ گواہی چھپانے والے ظالم لوگ ہیں۔ 140 میں جو گواہی چھپاتے ہیں، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ، تو ازلم سب سے بڑا ظالم، لفظ لگ گیا تو یہ مبالغے کا صیغہ، اکبر، اصغر، تو ازلم سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ جو گواہی کو چھپائے۔ چونکہ یہاں پہ آ رہی وسلم کی اس میں بعثت میں تو یہودی جانتے تھے لیکن اس کے باوجود چھپاتے تھے۔ اچھا، ہمیں بھی بڑی چیزیں پتہ ہوتی ہیں، کہیں کوئی گواہی، کوئی بات، کوئی رشتہ دار دے کے فائدہ دے کے، اپنا فائدہ دے کے، اپنے کسی چیز کا فائدہ دے کے ہم غلط گواہی دیتے ہیں۔ یہ عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے، باقی کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تو اللہ نے کیا گواہی چھپانے والا ظالم لوگ ہے، پتہ ہے کہ ہاں کس نے کیا خرابی کی ہے، لیکن وقت ضرورت گواہی نہیں دیتا، اس کے لیے نہیں، اس کے لیے حاضر شہادت کے لیے پیش ہوتا، تو اللہ نے کہا یہ ظالم لوگ ہیں۔ اب صحیح شہادت ملنے لگ پڑے، صحیح شہادت لوگ دینے لگ پڑے، تو کتنے ہیں جو ہیں معاشرے سے۔ اچھا، وہ ظلم ایک ظالم کرے گا تو معاشرے میں ظلم پھیلے گا،
جب تو پھر ظلم ہی ظلم اور ظلم سے فساد پھیلے گا، یہ خرابی ہے. تو انشاءاللہ ان چیزوں کو غور کرنا ہے. تو یہ وتیرے ہیں جس سے خرابیوں سے بچنا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.